أصحابه المقربين المعظمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم وما علمناه الشعر صدق الله المولانا العلی العظیم. لائق صد تکریم حاضرین گرامی قدر، حضرت قبلہ و کعبہ پیر طریقت پیر سید شاہ سراج الحق کاظمی صاحب کی زیر صدارت سیدنا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی یہ محفل اپنے اختتامی مرحلے میں ہے، اور پھر ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کمال اور پھر زکریا شیخ اللہ شرفی اور ہمارے تمام ثنا خانوں نے اپنی عقیدت جس انداز سے پیش کی وہ سب کمال ہے. بس اختتامی مرحلے پر چند نثری مضامین صاحب عرس حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے حبیب کو شعر نہیں سکھایا، ہم نے اپنے رسول کو شاعری نہیں سکھائی ہے، شعر نہیں سکھایا ہے. اب سوال یہ ہے کہ شعر کہنا یہ تو ایک کمال ہے، شعر کہنا ایک کمال ہے، تو وہ ذات جس میں ہر کمال موجود ہے یہ کمال کیوں نہیں؟ یہ کمال کیوں نہیں؟ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو شاعری نہیں سکھائی. اگر شاعری اتنی ہی ایسا ہی شجر ممنوع ہوتی تو حسان بن ثابت کیا کر رہے تھے؟ خلفائے راشدین میں سے ہر خلیفہ راشد کی شاعری موجود ہے، صوفیاء کرام کی شاعری موجود ہے. آقا دو جہاں نے شعر سنے، شعر پسند بھی کیے، تو پھر رب ذوالجلال نے کیوں فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو شعر کہنا نہیں سکھایا؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ شاعری کا ایک مزاج ہوتا ہے. مزاج یہ ہے، میں مذہبی شاعری کی بات نہیں کر رہا، دنیاوی غزلوں کی شاعری. شاعری کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس میں غلو ہوتا ہے. جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو اتنی تعریف کی جاتی ہے جتنا بڑا وہ نہیں ہوتا، اور جب کسی کی مذمت ہوتی ہے تو اس کو اتنا برا بتاتے ہیں جتنا برا وہ نہیں ہوتا. شعراء ہمیشہ حد اعتدال سے تجاوز کرتے ہیں. اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں ایک مثال پیش کر دوں. بہادر شاہ ظفر بیمار پڑ گئے، پھر صحت یابی ہو گئی. جب بہادر شاہ ظفر کو صحت ملی تو شاہی محل میں جشن صحت منایا گیا. جشن صحت منایا گیا تو تمام لوگ بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تحائف لے آئے. اب غالب فقیر آدمی غزل لکھ کر لے گیا، غالب ایک کلام لکھ کر لے گئے، اور غالب نے بہادر شاہ ظفر کے جشن صحت میں جو کلام پڑھا. اب آپ اس میں غلو دیکھیے گا، اب آپ دیکھیے گا اس میں غلو کیسا کیا ہے غالب نے. پھر اس انداز سے بہار آئی. اب یہ بہادر شاہ ظفر کا جشن صحت، غالب کہتا ہے پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے مہر و ماہ تماشائی. پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے مہر و ماہ تماشائی. سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی بن گیا روئے آب پر کائی. سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی بن گیا روئے آب پر کائی. دنیا کو خوشی کیوں نہ ہو غالب شہ دیندار نے شفا پائی. اب آپ اس میں غلو کا اندازہ خود لگا لیں. تو اس لیے اگر نبی کو اللہ شاعری کا وصف بھی عطا کرتا تو نبی جب کوئی بات کہتے تو لوگ کہتے یہ تو شاعری ہے. نبی کی بات کو سنجیدگی سے نہیں سنتے، حضور کی بات کو ویسا نہیں سمجھتے جیسا حضور فرما رہے ہیں. اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے حبیب کو شعر نہیں سکھایا، اس لیے کہ یہ جو کہتا ہے عین حق کہتا ہے. جو کہہ دے جیسا کہہ دے بس بات وہی ہے، اس سے نہ گھٹ کر ہے نہ بڑھ کر ہے. جو کہہ دے بس وہی عین حقیقت ہے. اور پھر جب شعر سرور کون و مکان کے لیے کہے گئے، اب اس میں غلو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کو صرف خدا نہ کہو، پھر جو کہو کم ہے.
نبی کو صرف خدا نہ کہو، اور جو کہو باقی جو تعریف میں کہو وہ کم ہے، کم ہے۔ صحابہ کرام نے شعر کہے، پھر تابعین نے، تبا تابعین نے۔ اب میں تو آ رہا ہوں امیر خسرو کے شعر پر۔ امیر خسرو نے جب سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کی تو سرکار کے شمائل، حسن و جمال کس مہارت سے بیان کیے۔ کہنے لگے اے چہرہ زیبائے تو رشک بتان آزری۔ ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر وہ بت بناتا تھا، اس کے بنائے ہوئے بتوں کی خاص بات یہ ہوتی تھی خوبصورت بہت ہوتے تھے، خوبصورت مجسمے بناتا تھا۔ امیر خسرو نے کہا اے چہرہ زیبائے تو رشک بتان آزری، اے حسین چہرے والے تیرا چہرہ اگر آزر کے بت دیکھ لیں تو رشک کریں گے، حسن تو یہ ہے۔ اے چہرہ زیبائے تو رشک بتان آزری، ہر چند وصفت می کنم در حسن زاں بالا تری۔ حضور میں کتنی ہی تعریف کیوں نہ کروں، میرے الفاظ کم ہیں، آپ کا حسن زیادہ ہے۔ آفاق ہا گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ میں نے کائنات کے گرد چکر لگا لیا، کائنات کی ساری خوبیوں کو جمع کر کے دیکھ لیا، میں نے حسین سے حسین پیکر کو دیکھ لیا، لیکن حضور جب آپ کو دیکھا تو آپ سب سے ہی الگ نظر آئے۔